السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منی مینجمنٹ۔ زندگی کے ہر کام میں منی مینجمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فوریکس کے اندر منی مینجمنٹ کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فوریکس دنیا کا سب سے تیز ترین کام ہے، کیونکہ اس میں انسان نفع بھی بہت تیزی سے کما سکتا ہے اور نقصان بھی بہت تیزی سے کر سکتا ہے، اگر تو اس کی منی مینجمنٹ خراب ہوگی۔ جیسے چائنیز کہاوت ہے نا کہ کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں، اگر نقصان ہو تو آپ کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں منی مینجمنٹ کے ساتھ نہیں چلتے تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ فوریکس کے اندر منی مینجمنٹ کو اگنور کرنے کا نقصان کیا ہے کہ اس میں آپ کو ہائی لیوریج ملتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی اماؤنٹ سے کئی گنا زیادہ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو جب فائدہ اس نوعیت کا ہوتا ہے تو جب نقصان ہوگا تو ہماری ٹریڈ نقصان میں جائے گی، تو اسی نوعیت سے پھر نقصان بھی ہوگا۔ فوریکس میں منی مینجمنٹ کو بیک بون یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ فوریکس کے اندر دنیا کے ہر کام میں جب بندہ نیا جاتا ہے تو وہ اس کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ شروع میں ہر بندہ غلطی کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کام کو لے لیں، نیا بندہ اس میں غلطی کرے گا۔ فوریکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطی ہی اپنی اس نوعیت سے کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ کو زیرو کر لیتے ہیں۔ ٹریڈ غلط لگانا ایشو نہیں ہے، ٹریڈ ہر کسی کی غلط ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ کوئی بھی میتھڈ سیکھ لیں، کوئی بھی اسٹریٹجی سیکھ لیں، اس کی وننگ ریشو جو ہوگی نا 80% ہوگی، 70% ہوگی، 90% ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی اسٹریٹجی لے لیں جو کہ 100% وننگ ریشو کے حساب سے چلے۔ جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں ان کی 80%، 90%، 70% وننگ ریشو ہوتی ہے۔ مارکیٹ نے کیا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کے خلاف لازمی جانا ہے۔ وہ آج بھی ہو سکتا ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 ماہ بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 ماہ بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن مارکیٹ آپ کے خلاف جائے گی۔ وہ دن جو ہوتا ہے نا، وہ ٹریڈر کے امتحان کا دن ہوتا ہے۔ اگر ہماری رسک کیلکولیشن ٹھیک ہوگی تو ہمیں کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ مارکیٹ جتنی بھی آپ کے خلاف چلی جائے، آپ کو کبھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہماری رسک کیلکولیشن کیا ہونی چاہیے؟ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ 5% رسک کے حساب سے کام کرے، یعنی کہ اس کی ٹریڈ جتنی بھی ہوں وہ 5% لاس میں، مطلب 5% نیگیٹو میں کلوز ہو سکیں۔ مارکیٹ جتنی مرضی گڑبڑ کر لے، اوپر نیچے ہو جائے، اس کا 5% سے زیادہ لاس نہ ہو، 5% سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ مطلب کہ اس کی جو ٹریڈز ہیں ساری اس کے خلاف جائیں تو اس کا $50 سے زیادہ کا نقصان کبھی بھی نہ ہو۔ اگر آپ کا میتھڈ ایسا ہے تو فوریکس میں آپ کامیاب ہیں، تو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہاں پر ہم مسئلہ کیا بناتے ہیں جو کہ نئے لوگ ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ نیا آ کے ٹریڈ لگائے کہ وہ صحیح لگ جائے۔ ٹریڈ جو ہے نئے بندے سے زیادہ غلط لگتی ہیں۔ جب بندے کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو غلط ٹریڈ ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ نئے بندے کی اگر 5 ٹریڈ ایس ایل ہٹ کریں اور 5 ٹریڈ ٹی پی ہٹ کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، مسئلہ کہاں پر بنتا ہے؟ جو ہمارے فائدے میں ٹریڈ آتی ہے اس کو ہم جلدی کلوز کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ وہی ٹریڈر لانگ ٹرم کامیاب ہوگا، یہ میری بات آج کی آپ نوٹ کر لیں۔
ہمیشہ دنیا میں وہی ٹریڈر کامیاب رہے ہیں جنہوں نے چھوٹی لوٹ سے زیادہ پروفٹ بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹا لوٹ سائز اگر آپ کے خلاف جائے گا بھی تو اس سے آپ کا زیادہ لاس نہیں ہوگا۔ بڑی لوٹ سے مثال کے طور پہ آپ نے ہاف سٹینڈرڈ لوٹ لگائی تو اس سے $30-40 نکال لیے، یہ کوئی آرٹ نہیں ہے۔ آپ نے 0.02 سے $30-40 نکالے، یہ ایک آرٹ ہے۔ 0.3 سے آپ نے 30 نکالے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اسکیلپنگ کا نہ سوچیں نئے بندے، اور اچھی پوزیشنل ٹریڈ کریں H4 میں مارکیٹ کو انالائسس، بلکہ ملٹی ٹائم فریم میں مارکیٹ کو انالائسس کریں، اچھی انٹریز تلاش کریں، زیادہ انتظار کریں، کم ٹریڈ کریں، انتظار کر کے ٹریڈ کو ڈھونڈیں، آپ کو لازمی اچھا سیٹ اپ ملے گا۔ اچھا، منی مینجمنٹ میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم جب مارکیٹ آل ٹائم لو ہوتی ہے یا پھر جب مارکیٹ آل ٹائم ہائی ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ تر نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منی مینجمنٹ بھول جاتے ہیں کہ مارکیٹ بہت زیادہ آپ چلی گئی ہے، حالانکہ وہ تو اوور بوٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو اپنی سپورٹ توڑ چکی ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ چلتی ٹرین میں تو کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں۔ تو وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ آلریڈی ساری سپورٹس توڑ چکی ہیں، مارکیٹ کے جو پیئر ہیں وہ اوور باؤٹ ہو چکے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ منی مینجمنٹ کو اگنور کرتے ہیں۔ زیادہ تر نئے ٹریڈر جب مارکیٹ زیادہ اوپر نکل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ تو کوئی ٹیکنیکل دیکھتے ہیں، نہ کوئی فنڈامنٹل دیکھتے ہیں، نہ تو کوئی نیوز ویوز دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، نہ تو کوئی سپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ مثلا سپورٹ بریک ہو چکی ہیں، پیئر اوور باؤٹ ہو چکا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ منی مینجمنٹ اگنور کر کے بڑی لوٹ سائز سے آتے ہیں۔ ایک میجر غلطی یہ ہے، تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ نہ لوس کر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ لیئر کرتے ہیں، آپ نے ٹریڈ لی اور ٹریڈ آپ کے خلاف چلی گئی اور وہ 5% آپ کے لوس میں چل رہی ہے، اس کے مطلب 5% وہ آپ کے لوس میں ٹریڈ آپ کی چل رہی ہے، اس کو بجائے کہ ہم وہاں پر ایگزٹ ہونے کے، اس سے ڈبل لوٹ سائز، ٹرپل لوٹ سائز، ادھر سے ہم پھر ایک سیل کرتے ہیں، وہ پھر اوپر جاتا ہے، پھر ہم ادھر سے سیل کر لیتے ہیں۔ ایسے تو کبھی بھی آپ لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکتے نا۔ آپ اپنا جو رسک کوٹا جو آپ نے طے کیا ہے، مارکیٹ نے آپ کو اتنا نقصان دے دیا ہے، مارکیٹ کی جو سپورٹ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، سپورٹ ٹوٹنے کے بعد ٹریڈ کو ہولڈ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، وہ وہاں سے نیچے آ جائے چاہے 100 دفعہ آ جائے، لیکن جو رول ہے نا، جو آپ نے اپنے رولز ہوں گے، وہ آپ نے اپنے رولز کبھی بھی نہیں توڑنے، آپ کو سٹاپ لاس کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا کہ سٹاپ لاس کی وجہ سے آپ اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کریں گے، لانگ ٹرم چلتے رہیں گے۔ اچھا، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا کہ جیسے کہ آپ نے ایک ٹریڈ ڈالی ہے، وہ آپ کے خلاف چل رہی ہے، 1000 والا، اس نے ٹریڈ لگائی، وہ 100 مائنس چل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ پھر وہ اوپر سے اس نے پھر 20 ٹھوکی ہوتی ہے، پھر وہ اوپر جاتی ہے، پھر 400 مائنس ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر سے اور 30-40 کی لوٹ ٹھوک دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ واش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یار کیا کیا جائے، پھر مارکیٹ کو برا بھلے کہتے ہیں کہ یار یورو نے ایسے کر دیا، کہ پاؤنڈ نے ایسے کر دیا۔ میرے بھائیوں، مارکیٹ نے ہماری مرضی سے نہیں چلنا، مارکیٹ نے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے، جو اس کے فنڈامنٹل اور جو ٹیکنیکل اس کے چل رہے ہیں اس کے مطابق ہی اس نے چلنا ہے نا۔ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے مارکیٹ کو کبھی بھی موقع نہیں دینا کہ مارکیٹ ہمارے اوپر ہیوی ہو جائے۔ ہمارا ہمیشہ لوٹ سائز اتنا ہو، میکسیمم رسک 5% ہو، نقصان کر کے ایگزٹ ہوں، ایگزٹ ہونے کے بعد سکون کریں، 2-4 گھنٹے سکون کریں،
بلکہ ایک پورے دن سکون کریں، اگلے دن انتظار کریں، پوزیشن ڈھونڈیں اور مارکیٹ میں انٹری لیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ باقی جو مارکیٹ ہے فوریکس، اس میں ہمیشہ آپ کو منی مینجمنٹ مارے گی۔ غلط ٹریڈیں جتنی مرضی لگا لیں، اب ایک بندہ ہے وہ 1000 کے ساتھ آئے، وہ ڈیلی کی میں کہتا ہوں 0.01 کی مطلب 4-5 ڈیلی کی ٹریڈ اٹھائے، جب تک وہ کلیئر نہ ہو، ایس ایل ٹی پی نہ کرے، وہ آگے نہ جائے۔ دیکھیں اب اس کی 4-5 ٹریڈ ہیں، ٹھیک ہے، 5-6 ٹریڈ ہیں، اگر اس کی ساری ٹریڈ اس کا سٹاپ لاس ہٹ کریں تو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ $20-30 کا، کچھ نہیں ہوتا۔ دوبارہ انالیسس کرے، دوبارہ سیکھے، اگر پھر بھی بیڈ لگ ہوتی ہے، پھر بھی اس کا اتنا ہی نقصان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نقصان کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس میں منتھلی بیس پہ 10-20% کا ٹارگٹ رکھ کے ڈیلی بیس پہ مطلب اپنا پروفٹ، یا منتھلی بیس پہ اپنا پروفٹ کو 10-20% اپنا نکالیں، ڈیلی بیس پہ ویکلی بیس پہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں، تو آپ کو کبھی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹریڈ کو کبھی بھی غیر ضروری ہولڈ نہ کریں، سپورٹ ٹوٹ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا نقصان کر کے ایگزٹ ہو جائیں، دوبارہ کسی اور پیڑ کو دیکھ لیں، ایک دن بعد دیکھ لیں، اور دل کو تسلی دینے کے لیے نا ہمیشہ منتھلی ایوریج نکالیں، کبھی بھی ڈیلی پروفٹ نکالنے کا نہ سوچیں۔ اگر ایک دن نہیں نکل رہا تو اس سے اگلے دن نکال لیں، اس سے اگلے دن نکال لیں، ایک ہفتہ نہیں نکل رہا تو اس سے اگلے ہفتے نکل آئے گا۔ ہمیشہ نا اپنی کیلکولیشن کریں کہ آپ نے مہینے کا کیا کمایا ہے، تو ایسے آپ کو کبھی بھی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ میسج میں اپنی ٹیم کو دیتا رہتا ہوں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ غلطی کرتا رہتا ہے، تو اس کو بار بار یاد کروانا چاہیے، تاکہ اس کی بار بار ٹیوننگ کروانی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فوریکس ہے، فوریکس میں کوئی بھی غلطی، ایک غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی غلطی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی عادت ہے جو منی مینجمنٹ نہیں کرتے، سٹاپ لاس نہیں لگاتے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور پھنس جاتے ہیں، یہ گرنٹڈ شدہ بات ہے۔ یہ ایک ہفتہ گزار لیں گے، ایک مہینہ گزار لیں گے، کبھی نہ کبھی مارکیٹ اس کے خلاف جائے گی، بندہ پھنس جائے گا، بندہ سارا کچھ دے بیٹھے گا۔ اچھا، فوریکس کے اندر نا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ 1000 سے مارکیٹ میں آئے، سکون سے اس کو چلایا، اس کو ایک مہینے میں 1200 کیا، اس سے اگلے مہینے میں 1500 کیا، کرا کے آپ نے جنوری میں اکاؤنٹ شروع کیا، دسمبر میں آپ نے اس کو اچھا گرو کر کے، مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اس $1000 کے اکاؤنٹ کو $5000 اکاؤنٹ پہ لے گئے ہیں، $5000 کا اکاؤنٹ آپ نے مطلب وہ امپروو کر لیا ہے، $1000 کو 5000 میں کر لیا ہے، فل کنفرمیشن کے ساتھ، فل فوکس کے ساتھ، فل رولز کے ساتھ، فل توجہ کے ساتھ۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ دسمبر آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، اخیر اوپر چلی گئی ہے، میں یہاں سے مارکیٹ میں سیل ڈالتا ہوں، میں 5000 کو 10,000 کرتا ہوں۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس دن آپ کی ناکامی ہے فوریکس میں۔ کوئی پتہ نہیں مارکیٹ نے کس دن ہمارے خلاف جانا ہے، آپ نے ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے، مارکیٹ کے خلاف جانے کے مطلب آپ نے پریپیئر کر کے پھر آپ نے ٹریڈ لینی ہے۔ جب آپ مارکیٹ کے خلاف جانے کا سوچ کے، کیلکولیشن کر کے، رسک ریوارڈ کیلکولیشن کر کے ٹریڈ کو لیں گے، تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ مثال دے رہا تھا، ایک بندے نے 1000 سے شروع کیا، 5000 پہ لے گیا، دسمبر میں آ کے مارکیٹ اوور باؤٹ ہوئی اوپر کی طرف، منی مینجمنٹ کو اگنور کر کے 5-10 لاٹ اوپر سے اس نے لگا دی، اور وہ ٹریڈ آپ کے نیگیٹو چلی گئی، تو اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا، اس بندے نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا، پورا سال ضائع گیا، اس کا منافع ضائع گیا، اور اس کی محنت بھی ضائع گئی۔ اچھا، ہم لوگ سم ٹائم تسلی دینے کے لیے نا دل کو، مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے 1000 سے شروع کیا، 2000 کر لیا،
ایک دن کیا ہوا کہ اس کا پھر مائنڈ خراب ہو گیا، تو منی مینجمنٹ اگنور کر کے اس نے لیئر کر دیا، کوئی 3 4 لوٹ بڑی بڑی الٹی سیدھی لگا دی، مارٹ اینگل کر دیا، لیئر لگا دی۔ جو لیئر اور مارٹ اینگل ہے یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے، یہ نئے بندے اس چیز میں نہ جائیں۔ مثال دے رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں، لیئر کر دی یا مارٹ اینگل کر دی، وہ جو 1,000 سے اس نے 2,000 پہ لے کے گیا ہے، وہ 1,000 پہ پھر آ گیا، 2,000 سے مطلب 1,000 پہ پھر آ گیا، 1,000 لاس ہو گیا اس کا۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے، کوئی نہیں، 1,000 منافع ہی تھا۔ اور بھائی جو 1,000 منافع تھا وہ آپ کا حق تھا۔ کسی جگہ پہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو 1 مہینے کی اس کی جو تنخواہ ملی ہے، کیا ہم وہ تنخواہ ضائع کرتے ہیں؟ لیکن فوریکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں، کوئی نہیں، خیر ہے، میں نے 1,000 ہی ڈالا تھا، کوئی نہیں، جو 1,000 اڑ گیا وہ پرافٹ سے ہی اڑ گیا ہے، کوئی نہیں، میرا 1,000 سیو پڑا ہے نا۔ بھائی وہ پروفٹ آپ کا ہے، وہ آپ کی محنت ہے، وہ کیوں اڑے؟ باقی منی مینجمنٹ کبھی بھی اگنور نہیں کرنی، اور سٹاپ لاس کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اگر ان چیزوں کو آپ مطلب ذہن نشین کر لیں، ان پہ اپنا فوکس کر لیں اور ان پہ عمل کر لیں، تو میری گارنٹی ہے آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ غلط ٹریڈ لگانا مسئلہ ہی نہیں ہے یار، غلط ٹریڈ ہر کسی سے لگتی ہیں، لیکن وہ ایک کیلکولیشن سے لگیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک آدھ غلط ٹریڈ ہمارا اکاؤنٹ خالی کر دیتی ہیں، اگر ایسے چلیں گے تو پھر کیسے ہم چلیں گے؟ کتنے کو دوبارہ سے ڈپوزٹ کر لیں گے یار؟ دیکھیں نا، $1,000 ہے پاکستانی، تو میرے خیال سے بنتا ہے ایک 1.5 لاکھ بنتا ہے، سوری مطلب 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ سے ابو بنتا ہے۔ ایک اڑ جائے گا، دو اڑ جائے گا، کس بندے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ بار 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 اپنے اکاؤنٹ کو ریگرو کرے؟ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑے کام کو، سب سے امپورٹنٹ کام کو، اب جو ہم ایک گھر میں بیٹھ کے سکون سے کر سکتے ہیں، تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یار اس میں کبھی بھی گریڈی نہیں ہوگا، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جب غلطی کی، مارکیٹ خلاف آپ کی چلی گئی، تو آپ کے پیسے زیرو ہو جائیں گے، دوبارہ اکاؤنٹ نیا بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، جو کلاسک منی مینجمنٹ ہے، جس کو زیادہ تر جو ٹرینر ہے فوریکس کے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے تو آپ 0.01 کی ٹریڈ کو پلیس کریں، اور 5% رکس کے ساتھ، یعنی کہ $5 رکس پہ تب تک نئی ٹریڈ آپ اوپن نہ کریں جب تک وہ ٹریڈ آپ کی ایسل نہ کر دے، یا تو پھر 30 40 پہ پروفٹ میں بریک ایون نہ ہو، تب تک آپ نئی ٹریڈ اوپن نہ کریں۔ اسی طریقے سے باقی 1,000 ہے، 1,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پیر پہ فوراً 0.10 کی ٹھوک دی۔ ہاں، کوئی آپ کو کوئی اچھی پوزیشن ملتی ہے، مارکیٹ کا کوئی اسٹرانگ ٹاپ یا باٹم ہے، تو اس پہ آپ کو مارکیٹ کا مطلب ٹاپ یا باٹم پہ کوئی آپ کو اچھے ایویڈنس ملے ہیں، اور آپ کو چھوٹا ایسل مل رہا ہے، تو پھر آپ 0.10 لے سکتے ہیں۔ اگر مطلب زیادہ سیکیور آپ کو نہیں لگ رہا، تو میں کہتا ہوں آپ اس کے بھی ہاف جائیں۔ میں پرسنلی نا، جو یہ منی مینجمنٹ کلاسک، جو مطلب یہ کلاسک منی مینجمنٹ ہے، میں اس کے نا ہاف پہ کام کرتا ہوں، اور اچھا میں ایوریج نکال لیتا ہوں۔ جو میری ٹیم ہے وہ تو جانتی ہی ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ کم از کم اس پہ تو عمل کرے نا۔ میں آپ لوگوں کو پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں اس سے بھی ہاف پہ جاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے میرا 1,000 کا اکاؤنٹ ہے، تو میں کبھی بھی 0.5 کو کراس نہیں کرتا، اور اچھی ایوریج نکلتی ہے۔ چھوٹی لوٹ سے نا، چھوٹی ٹریڈ سے بڑا پروفٹ نکالنا ایک آرٹ ہے، کیونکہ وہ ٹریڈ پھنس جائے تو ہمیں تنگ نہیں کر سکتی، نہ تو لیئر کریں، نہ تو مارٹ اینگل کریں، سپورٹ کے ٹوٹنے پہ ایگزٹ کریں،
अकाउंट में खड़ा ना डाल के रखें, कोई ऊपर हो कोई ट्रेड नीचे हो आपकी, कोई ऊपर ओपन हुई है कोई आपके नीचे ओपन हुई है, कोई किसी पेयर में कोई किसी पेयर में। ज़रा एक डिसिप्लिन के साथ काम करें तो आपको मज़ा आएगा। 200 के ऊपर 0.02 के ऊपर क्रॉस ना करें। जब वो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे दे तो उसको ब्रेक इवन करके फिर नेक्स्ट ट्रेड को लें। अगर आप इस प्लान पे चलेंगे, हमें लगता है कि यार हमें प्रॉफिट थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं होता। अगर आपका 1,000 का अकाउंट है तो आपके $5 भी डेली बनते रहें, 5 से 10 लगा लें, 10 बना लें, मतलब 10 लगा लें, 10 डेली बनते रहें। $10 बहुत आसान है। 0.01 की 2-3 लॉट लगी हों और थोड़ी अच्छी ट्रेड हो तो 1,000 पे आपको $10 डेली के आराम से मिल जाएंगे। तो महीने का $200 हो गया। तो $200 एक हैंडसम अमाउंट है। तो अगर आप इस फार्मूले पे चलें तो आप जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको जो 9 to 5 जॉब करने की जितनी सैलरी मिलती है, उसके काबिल तो आप घर बैठ के हो गए। तो इस मैनेजमेंट में अमल करें, कभी भी नुकसान नहीं होगा। जो बंदा मनी मैनेजमेंट करता है, स्टॉप लॉस लगाता है, गारंटी है यार उसका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं हो सकता। बाकी किसी का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स भी कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाया करूँ। जो मुझे कोई टॉपिक दिया करेगा मैं फ़ौरन उस पर ही वीडियो बनाऊँगा विद इन फ्यू डेज़, बल्कि कोशिश करूँगा कि उसको उसी दिन उस पर कोई शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।